على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجئے. یا تو آواز صاف نہیں جا رہی ہے شاید. کون ہے بھیا تھوڑا آواز صاف کرو، آواز ان لوگوں تک پہنچی نہیں ہے. تھوڑا سا بیس کم کر دو، ٹریبل کر دو. یا تو آواز آپ لوگوں تک پہنچی نہیں ہے یا پھر شاید آپ لوگوں کو درود یاد نہیں ہے. تیز آواز سے پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، یہ مدرسے کا جلسہ جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، واقعی یہ جو مدرسوں کے جلسے ہوتے ہیں، یہاں سے ہمیں ایک پیغام دیا جاتا ہے، ایک نصیحت کی جاتی ہے کہ آج ہم جیسی اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، یہ ہماری زندگی بہتر ہے یا ہمارے بزرگوں نے جو زندگیاں گزاری وہ بہتر تھیں. یہ مدرسوں کے جلسوں میں پیغام دیا جاتا ہے کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا سب سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو بکھراؤ ہے، آج ہمارے معاشرے کا جو حال ہے، آج جو ہماری کیفیت ہے، جو دنیا ہمیں حقارت و نفرت کی نظر سے دیکھ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسی محفلوں سے دور ہو گئے، ہم ایسی جگہوں سے دور ہو گئے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے. یہ جو محفلیں ہوتی ہیں جہاں ایک طرف اللہ کے نوری فرشتے ایسی محفلوں پر اپنے پروں کا سایہ کر لیتے ہیں، وہیں شیطان کے بلغلانے سے کچھ چھوٹے موٹے شیاطین بھی ایسی محفل میں آ جاتے ہیں. کوئی چائے کی شکل میں آ جاتا ہے تو کوئی پانی کی شکل میں آ جاتا ہے، صرف اور صرف محفل خراب کرتے ہیں. چائے بند کر دیجئے، چائے بند کر دیجئے، بعد میں پلا دینا. کچھ لوگ ایسی محفلوں میں صرف اپنی ناموری کے لیے آتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم 150 یا 1000 2-4 ہزار روپے خرچ کر کے محفل میں اپنا نام اونچا کر لیں کہ ہاں فلاں سیٹھ نے چائے پلوائی، فلاں نیتا نے چائے پلوائی، اور ذرا سی اس کمی کی وجہ سے پوری محفل خراب ہو جاتی ہے، آنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. آج جو ہمارا حال ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، آج جو دنیا ہمیں ذلیل کر رہی ہے، حقارت و نفرت کی نظر سے دیکھ رہی ہے، آج جو ہم دھتکارے جا رہے ہیں، آج جو ہم پر ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. بے شک ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا، غیروں کی چیزیں ہم نے لے لی، جو ہماری خوبصورت چیزیں تھیں وہ ہم نے غیروں کو دے دی.
یہ چند محفلیں ہیں، چند جگہیں ہیں جہاں سے ہماری تھوڑی بہت پہچان باقی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس وقت اس پنڈال میں بیٹھے، اس محفل نور میں بیٹھے، آپ کے سر پہ ٹوپی بھی ہے اور آپ کے جسم پہ اسلامی لباس بھی ہے۔ جیسے ہی آپ اس محفل پاک سے نکلیں گے تو 80% 70% لوگ ایسے ہیں کہ پنڈال سے باہر ہوتے ہی اپنے سر سے ٹوپی اتاریں گے اور اپنی جیب میں رکھ لیں گے۔ یہ تھوڑی جگہیں ہیں جہاں پہ ہماری پہچان باقی ہے۔ یہ مدرسے ہیں جہاں آج بھی ہماری پہچان باقی ہے، ورنہ ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہماری محفلوں میں کوئی آئے، ہماری شادی برات میں کوئی آئے یا اور کسی دیگر فنکشن میں آئے تو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمان کے گھر کا فنکشن ہے۔ آج ہمارا کھانا غیروں کی طرح کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، ہمارا لباس غیروں کی طرح، ہم نے اپنی پہچان بالکل مٹا دی۔ حق تو یہ ہے کہ اب نوجوان وہ اتنا غیروں میں گھل مل گیا ہے کہ اس نے حرام چیز کو بھی پرہیز نہیں کرتا، حرام چیز کا بھی۔ مثال کے طور پہ ہاتھوں میں لوگ دھاگا پہن لیتے ہیں، یہی ایک پہچان باقی تھی کہ ہم سفر میں کسی کو دیکھتے تھے اور اگر اس کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اپنے میں سے نہیں ہے، لیکن اب تو وہ بھی پہچان مٹا دی۔ اب دیکھو یہ نوجوان کو کوئی دھاگا پہنے ہے، کوئی چین پہنے ہے، اور اس سے اگر پوچھو کہ بھائی یہ دھاگا کیوں پہنے، اتار دے، تو کہتا ہے کہ اجمیر شریف سے لایا ہوں۔ بتائیے، ایک تو حرام کام کر رہا ہے، دوسرے بزرگوں کو بدنام کر رہا ہے۔ نتیجہ آج جو تمہاری پوزیشن ہے تم بہت اچھی طرح جانتے ہو، اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں موبائل رہتا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ کیا تمہاری پوزیشن ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان مدرسوں سے دور ہو گئے۔ یہ مدرسے ہم نے ان کی حقیقت کو، اصلیت کو نہیں پہچانا، لیکن ہاں جو اغیار ہیں، جو ہمارے مخالف ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان مدرسوں کی طاقت کیا ہے۔ ان مدرسوں میں ہمیں عشق رسول پلایا جاتا ہے، اور کیسا عشق رسول کہ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں، اپنا مال تو دے سکتے ہیں، اپنی آل اولاد تو دے سکتے ہیں، لیکن اپنے آقا مصطفیٰ کریم کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کر سکتے۔ بے شک آج جو ہماری مسجدوں کے میناروں سے آذانوں کی آوازیں گونج رہی ہیں، وہ دین ہے انہی مدرسوں کی، اور ہم نے تو مٹانے میں کوئی کسر نہیں باقی رکھی۔ ہمارا صاحب گھر میں اگر بیوی سے جھگڑا ہو جائے یا پڑوسی سے جھگڑا ہو جائے تو ہمارا غصہ اترتا ہے کس کے اوپر؟ مسجد کے امام کے اوپر۔ یہ دیکھ لیا صاحب، امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو گئے مسلح پہ پہنچنے میں تو آفت کر دی، اور بھلے خود کم وقت صرف جمعے آتا ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو میرے بھائی، یہ دنیا چند روزہ ہے، ڈرا کرو اللہ سے۔ کتنا ڈرتے ہیں ہم اللہ سے، کتنا روتے ہیں ہم اللہ کے خوف سے؟ نہیں میرے بھائی، ہم کب روتے ہیں؟ جب ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، ہمارے خاندان میں کسی کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی میت ہو جاتی ہے، تب ہم روتے ہیں، چیخیں مار مار کے روتے ہیں۔ کبھی تم اپنے رب کے خوف میں روئے ہو؟ کبھی رات کو اٹھ کے مصلی بچھا کے تم نے نماز ادا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگارہ میرے گناہوں کو معاف کر دے؟ نہیں، ہمارے دل سے ہمارے رب کا خوف نکل چکا، ہمارے نبی کی محبت نکل چکی۔ آج ہمارا جو دعویٰ ہے کھوکھلا ہے، محبت ہے صرف اور صرف دکھاوے کی۔ ہم نبی سے محبت کا اظہار کب کرتے ہیں؟ جب جلسوں میں آتے ہیں۔ جلسوں میں آنے کے بعد اگر شاعر یا ناظم آپ سے کہے کیا نبی کی خاطر اپنی جان دے سکتے ہو، نبی کی ناموس کی خاطر اپنی گردن کٹا سکتے ہو، تو مجھے نہیں لگتا کوئی بھی شخص خاموش بیٹھا رہے۔ سب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہاں اگر ضرورت پڑی تو نبی کی ناموس کی خاطر اپنی گردن کٹا دیں گے، اپنی جان دے دیں گے۔ لیکن نہیں میرے بھائی، تیرے یہ دعوے کھوکھلے ہیں، دکھاوے کے ہیں، تیری محبت بناوٹی ہے، تو نبی سے محبت نہیں کرتا میرے بھائی۔
ہاں البتہ نبی نے تجھ سے محبت کی ہے۔ واہ 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 واہ، نبی سبحان نے اللہ۔ تیری خاطر میرے آقا مصطفیٰ کریم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، نبی نے تیری خاطر پتھر کھائے ہیں، نبی نے فاقے کیے ہیں تیری خاطر۔ نبی جب بظاہر اس دنیا میں تشریف لائے سب سے پہلے تجھے یاد کیا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اور جب بظاہر اس دنیا سے رخصت ہوئے تجھے یاد کیا، اپنی امت کو یاد کیا، رب حبلی امتی، پروردگارہ میری امت کے معاملات میرے حوالے کر دے۔ اور دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی کی خاطر، نبی کی محبت میں، نبی کی ناموس کی خاطر اپنی جان دے دیں گے، اپنی گردن کٹا دیں گے۔ نہیں میرے بھائی، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جو 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنی گردن کیا کٹائے گا، اپنی جان کیا دے گا۔ بس صاحب مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، نام مسلمانوں جیسا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے، گھمنڈ ہے، فخر ہے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، جنتی ہیں۔ بے شک اللہ نے جنت کو تمہارے لیے بنایا، اپنے نبی کے، اپنے حبیب کے صدقے میں جنت کو بنایا ہے، اور اسی حبیب، اسی نبی کا ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھا تو جنت ہماری، ہمارے باپ کی۔ لیکن جنت کو اتنے ہلکے میں مت لیا کرو میرے بھائی۔ جنت اگر اتنی سستی ہوتی تو نبی کے چہیتے نواسے کرب و بلا کی دھرتی پر 6 ماہ کے علی اصغر کی قربانی نہ پیش کرتے۔ اگر جنت اتنی ہلکی ہوتی، اتنی سستی ہوتی تو میرے آقا حسین 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کے لاشے پر گھوڑوں کو دوڑتا ہوا نہ دیکھتے۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو غوث اعظم پوری رات ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت نہ کرتے۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی خواجہ معین الدین چشتی حسن زنجری اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے اس کفرستان میں نہ آتے۔ جتنا سستا ہم نے جنت کو سمجھ لیا۔ جنت پانے کے لیے تمہیں نبی کی سنتوں کا عادی بننا ہوگا، مسجد کا نمازی بننا ہوگا، قرآن کا قاری بننا ہوگا، اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بننا ہوگا۔ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، کائے کی محبت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے۔ ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں، تمہارے لیے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہم اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ ہاں، ہم اگر پتہ چل جائے کہ فلاں بستی میں پیر صاحب آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں، مولانا صاحب آ رہے ہیں، تو پھر ہم سارے کام نام چھوڑ کے اور فوراً وہیں جہاں قیام گاہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیسے بھائی؟ ارے حضرت آئے ہیں، پیر صاحب آئے ہیں، سید صاحب آئے ہیں، مصافحہ کریں گے، ہاتھ چومیں گے۔ ٹھیک ہے چومو بھائی، کیا پتہ کون سا وقت تم پر نگاہ پڑ جائے، تمہاری قسمت بدل جائے۔ لیکن ہاں ساتھ ہی ساتھ جو تیرے پیر صاحب ہیں ان سے بڑا ایک پیر تیرے گھر میں موجود ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کے رخسار پر جھریاں پڑ گئی ہیں، جس کے سر پہ ایک میلا کچیلا دوپٹہ پڑا ہے، رشتے میں وہ تیری ماں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر تو نے اپنی ماں کے ہاتھ چوم لیے، اگر تو نے اپنی ماں کے پیر چوم لیے تو یہ محسوس کرنا کہ آج ہم نے صرف ماں کے پیر نہیں چومے بلکہ جنت کی دہلیز کو چوم لیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد، سبحان اللہ۔ صبح سے شام تک صاحب بھیڑ لگی رہتی ہے، حضرت دعا کر دی، حضرت دعا کر دی، حضرت دعا کر دی۔ دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، میرے پاس آنے سے پہلے اپنی ماں کے پاس جا اور اپنی ماں سے کہہ کہ اے ماں، تیرا بیٹا سخت مصیبت میں پڑا ہے، اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر دے۔ تو میرے آقا مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تیری ماں نے تیرے حق میں دعا کر دی تو تیری ماں کی دعا اللہ ایسے قبول کرے گا جیسے مجھ محمد کی دعا امت کے حق میں قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ آج ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں۔ کون نبی سے؟ وہی نبی جو ایک مرتبہ اپنے کاشانہ مقدسہ سے باہر تشریف لائے
آنکھوں میں آنسو، صحابہ نے دیکھا تڑپ گئے، عرض کی حبیبی یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں مجھے کسی چیز نے تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ آج مجھے میری ماں آمنہ یاد آ گئی کہ کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے وضو کر کے مصلی پہ پہنچ جاتا، میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں نماز روک دیتا، پہلے اپنی ماں کا کہنا سنتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم اپنی ماں کا کتنا کہنا سنتے ہیں، آج ہم اپنے باپ کی کتنی خدمت کرتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، صرف دعویٰ ہے، کھوکھلا دعویٰ کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا ہے لوگوں ماں کی گود سے قبر میں جانے تک علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ ہم کتنا علم حاصل کرتے ہیں؟ ہماری زندگیاں تو جیسے کٹنا تھی کٹ گئیں، لیکن میرے بھائی اپنی آنے والی نسل پر دھیان دو، ان کا خیال رکھو۔ اگر تم نے انہیں جاہل چھوڑ دیا تو یہ آنے والی تمہاری اولادیں تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے تو اپنا وقت گزار لیا، آنے والا وقت بہت برا ہے۔ اس وقت میں اگر کوئی ہمارا ہتھیار ہے تو وہ قلم اور کاغذ ہے۔ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، پروفیسر بناؤ، ماسٹر بناؤ، اچھے سے اچھی تعلیم دلاؤ، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو کسی مدرسے میں بھیج کے اس کے ایمان کو پختہ کرو، دینی تعلیم دلاؤ تاکہ اس کی زندگی اسے زندگی جینے کا سلیقہ مل جائے۔ پہلے اپنے بچے کی بنیاد صحیح کرو، اپنے بچے کو مدرسوں میں بھیجو، یا مدرسے کے حافظ عالم کو اپنے گھر پہ ڈیوٹی لگاؤ، اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ اور دینی معلومات کے لیے کچھ کتابیں پڑھوا دو، پھر اس کے بعد دنیاوی تعلیم دلاؤ۔ ضروری میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو حافظ بنا دیں، عالم بنا دیں، سب کو حافظ عالم کیسے؟ اگر اللہ نے آپ کو 4 بیٹے دیے، 3 بیٹے دیے تو اس میں سے ایک کو حافظ عالم بنائے، اس لیے کہ اگر اس قوم کے سبھی حافظ عالم بن گئے تو ہم ڈاکٹر کہاں سے لائیں گے، ہم انجینئر کہاں سے لائیں گے، ہم وکیل کہاں سے لائیں گے؟ سبحان اللہ۔ ہمیں ان کی بھی تو ضرورت ہے اس معاشرے میں، لیکن ہاں ہمارا ڈاکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ جب تک ہمیں ضرورت ہو تو ہمارے لیے دوا دے، ہمیں بوتلیں چڑھائے، انجیکشن لگائے، جب ہمارا آخری وقت ہو تو دوا اور انجیکشن بوتل کنارے رکھے، وضو کرے، قرآن پاک اٹھائے اور ہمارے سریانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور سہیل ملت، واحدی پیغام، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اپنے معاشرے سے جہیز جیسی لعنت کو دور کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، پیسے کو بچاؤ۔ آج کے دور میں پڑھائی بہت مہنگی ہے، ہر ایک نہیں پڑھا سکتا، اپنے بچے کو اچھی تعلیم نہیں دلا سکتا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کتنی مہنگی پڑھائی ہو گئی اس دور میں۔ لیکن ہاں ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارا جذبہ ایسا ہے کہ آج یہاں پہ ایک جلسہ ہو رہا ہے، اگر ذرا سی کوئی بات ہو جائے امام صاحب سے، مولانا صاحب سے، کمیٹی والوں سے، تو ہم فوراً ایک الگ کمیٹی بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد اعلان کر دیتے ہیں 8 دن بعد ہم خود جلسہ کروائیں گے، اور صاحب محنت کر کے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں کہ فوراً دوسرا جلسہ تیار۔ تو یہ جذباتی قوم ہے میرے بھائی، جلسہ ایک رات کا آپ کرائیں گے، لاکھوں روپیہ خرچ ہو جائے گا، کوئی ضروری نہیں کہ اس میں سبھی ہدایت پا جائیں، سبھی عمل کر لیں، لیکن ہاں یہ جذباتی قوم، ایک فائدے والی بات کہ آپ کی بستی میں، آپ کے محلے میں بہت سے ایسے ہوں گے جو غریب ہیں، لیکن ہاں ان کی اولاد، ان کا بیٹا
پڑھائی کا جذبہ ہے دل میں، پڑھنا چاہ رہا ہے، ذہن کشادہ ہے، ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، یاد رہتی ہے بات، کوشش کر رہا ہے کہ ہم اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں، لیکن مفلسی غریبی اس کے دامن کو پکڑ کے کھینچ رہی ہے، آگے نہیں بڑھنے دے رہی ہے۔ باپ بھی کہہ رہا ہے بیٹا تمہارے ایڈمیشن کے لیے اتنے پیسے کہاں سے لاؤ؟ لیکن ہاں، ہم یہ جذباتی قوم ہیں، ہم اگر اپنے پہ آ جائیں تو 8 دن کے اندر دوسرا ایک جلسہ تیار کر سکتے ہیں، لاکھوں روپے کا انتظام ہم چندے سے کر سکتے ہیں۔ کاش تمہیں پتا چلے کہ فلاں کا بیٹا پڑھنے میں تیز ہے، پڑھنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے باپ کے پاس اتنا اثاثہ نہیں ہے کہ اچھے اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرا سکے، تو تم چند لوگ اکٹھا ہو کے اس کے دروازے پہ پہنچو اور کہو کہ بھائی اپنے بیٹے کو اچھے سے اچھے اسکول میں تم ایڈمیشن دلاؤ اور اس کی پڑھائی کا ذمہ ہم سب مل کے کریں گے۔ جس طرح ہم چندہ کر کے جلسہ سجا دیتے ہیں، اسی طرح ہم چندہ کر کے اس بچے کی فیس بھی ادا کریں گے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا، خدا کے قسم وہ بچہ کسی لائق بن گیا تو صرف اپنے گھر والوں کا نہیں، پوری بستی کا نام روشن کرے گا۔ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاؤ۔ جو شادی بیاہ میں ہم ہزاروں روپیہ یوں آگ لگا دیتے ہیں، 1000 روپے میں آتش بازی اڑاتے ہیں، ڈی جے پھیجے تمام خرافات کرتے ہیں، ان چیزوں سے اپنے پیسے کو بچاؤ، اس پیسے کو مدرسوں میں خرچ کرو اور اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرو۔ اللہ کے خوف سے ڈرو۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کے خوف میں روتا ہے، ان کے آنسوؤں کی قیمت یہ ہے کہ اگر اس کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم کی ساری آگ ٹھنڈی پڑ جائے۔ ذرا غور کرو کہ جب اپنے خوف سے رونے والا بندہ جب پلسرات کے راستے سے گزرے گی تو دوزخ جہنم پکار اٹھے گی، اے گزرنے والے جلدی گزر جا، تیری تجلی سے میں ٹھنڈی پڑ رہی ہوں۔ آج ہماری کیا پوزیشن، ہم کتنا روتے ہیں؟ اپنے رب کے خوف سے ڈرو۔ ایک شخص میر عبدالواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی کہ حضور مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، جب کوئی جنازہ دیکھ لیتا ہوں یا قبرستان چلا جاتا ہوں پوری رات کی نیند اڑ جاتی ہے، نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا ہوں، موت سے بہت ڈر لگتا ہے، میرے لیے کوئی دعا کر دے یا مجھے کوئی تعویذ دے دے۔ سیدنا میر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شخص نمازیں پڑھتا ہے، اس نے کہا حضور الحمدللہ 5 وقت پڑھتا ہوں۔ میر صاحب نے فرمایا کہ نوافل کی کثرت کرو، نفلیں زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ پوچھا کچھ اثاثہ ہے دولت کمائی؟ عرض کیا حضور اللہ کا شکر دیا ہوا بہت کچھ ہے، سکون سے زندگی کٹ رہی، بس موت سے ڈر لگتا۔ آپ نے فرمایا صدقہ دیا کرو۔ آج تو ہمارے پاس کوئی آتا ہے کوئی پریشانی بتائی تو ہم نے فوراً قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، ایک تعویذ نقش لکھا، اسے دے دیا، بولا کہ یہ گلے میں پہن لو۔ پہلے ہمارے اسلاف کے پاس جب لوگ آتے تھے اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ دعا کر دیجئے حضور پیسے میں برکت نہیں ہوتی، تو ہمارے بزرگ ہمارے اسلاف کہتے تھے فجر کی نماز پڑھا کرو، اللہ پیسے میں برکت دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ وہ شخص اپنے گھر گیا اور جانے کے بعد اس نے نمازوں کی کثرت شروع کر دی، صدقہ دینے لگا۔ کچھ دن بعد اس کی ملاقات پھر سیدنا میر صاحب سے ہوئی، حاضر ہوا، میر صاحب نے پوچھا کہو کیا حال ہے؟ عرض کی حضور اب تو مر جانے کو جی چاہتا ہے، میں کچھ روز قبل آپ کے پاس آیا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، میرے حق میں دعا کر دیئے، کوئی نقش دے دیئے۔ آپ نے نہ ہی دعا کی، نہ ہی نقش دیا، نہ مجھ پہ پھونک ڈالی، نہ پانی پڑھ کے دیا، بس مجھ سے کہا کہ نمازوں کی کثرت کیا کرو اور صدقہ دیا کرو۔ جب سے میں نے یہ عمل کر لیا ہے اب تو مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، معمہ کیا ہے؟ تو سیدنا میر صاحب فرماتے ہیں شخص سن، تو نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا، کافی تو نے دولت اکٹھا کی، تیرا گھر بھی اچھا سا ہے، بیوی بچے ہیں،
تجھے ہر وقت اپنے گھر جانے کو جی چاہتا تھا. جب سے تو نے صدقہ دینا شروع کر دیا, نمازوں کی کثرت شروع کر دی, اللہ نے تیرے لیے جنت میں گھر بنا دیا. اب تجھے اپنے اس گھر جانے کو جی چاہتا ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ جتنا ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اتنا ہی دولت ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, کماؤ, اچھی بات ہے, دولت کا بھی بڑا کردار ہے مذہب اسلام میں, لیکن ہاں دولت کمانے کے پیچھے کہیں ایسا نہ ہو کہ دین تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. جایا کرو قبرستان, جاتے ہو, ہم بھی جاتے ہیں, آپ بھی جاتے ہیں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے جانے کا انداز کیا ہوتا ہے. آپ گئے اور جانے کے بعد آپ نے جلدی جلدی, جیسے ہی مردے کو قبر میں اتارا گیا, آپ نے جلدی جلدی 3 مٹھی مٹی ڈالی, اللہ بہتر جانے کچھ پڑھتے بھی ہیں یا نہیں, ایسے ہی مٹی ڈالی, ہاتھ جھاڑے اور چل دیے اپنے گھر کو. نہیں میرے بھائی, یہ تمہارا 3 مٹھی مٹی ڈالنا یہ مردے کے کام نہ آئے گا. بس یہی محبت تھی اس سے تمہاری دنیا میں, یہی اس کا احسان تھا مرنے والے کا کہ بس 3 مٹھی مٹی ڈالی, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, چلو نکل لیے. نہیں میرے بھائی, یہ اس کے کام نہیں آئے گا. ہاں اگر مردے کے کچھ کام آئے گا اس وقت, تو اگر تم نے اپنی تھوڑی دیر کھڑے ہو کے جب قبر تیار ہو گئی اور پھر اس کے بعد اگر تم نے فاتحہ پڑھ کے اس کی روح کو بخش دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کے عذاب میں کمی فرمائے گا. صرف تمہارا 3 مٹھی مٹی ڈالنا اس کے کام نہیں آئے گا, لیکن ہاں اگر تم نے قرآن کی چند آیات پڑھ کے اسے ایصال ثواب پہنچا دیا, وہ ضرور قبر میں اس کے کام آئے گا. لیکن ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہاں کہ ہم قرآن پڑھیں. قرآن ہمارے گھروں میں اونچے سے طاق پہ پاک کپڑے میں لپٹا ہوا رکھا ہے, ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم اسے کھولیں پڑھیں. ہم کھولتے ہیں, پڑھتے ہیں. کب پڑھتے ہیں؟ جب ہمارے وہاں کوئی میت ہو جاتی ہے, 40ویں میں, 30ویں میں, 10ویں میں, تھوڑی دیر کے لیے اتارا, کپڑا صاف کیا, قرآن کھولا, تھوڑی دیر پڑھا, بند کر کے رکھ دیا. نہیں میرے بھائی, یہ قرآن طاق پہ سجانے کے لیے نہیں بلکہ دل میں بسانے کے لیے تمہیں ملا. اسی قرآن کے تعلق سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے غلاموں کو مخاطب کر کے کہ اے میرے صحابہ, جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ جایا کرو تو 1/3 قرآن پڑھ لیا کرو. 1/3 قرآن معلوم ہے کتنا؟ 10 پارے. اور 10 پارے پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے آپ کو معلوم؟ یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں, بخوبی جانتے ہیں کہ 1 پارہ اگر صحیح سے پڑھا جائے, حافظ قرآن اگر پڑھے تو کم سے کم 25 منٹ لگتے ہیں. میرے آقا فرما رہے ہیں جب سونے کے لیے جایا کرو تو 10 پارے پڑھ لیا کرو. صحابی کھڑے ہوئے, عرض کی حبیبی یا رسول اللہ, دن بھر تک کا تھکا ہوا جب بستر پہ سونے کے لیے جائے گا تو 10 پارے کیسے پڑھ سکتا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں, جب بستر پہ سونے کے لیے جایا کرو تو 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو, تمہیں 10 پاروں کا ثواب مل جائے گا. یعنی کہ 3 مرتبہ اگر قل اللہ شریف پڑھ لی تو پورے ایک قرآن پڑھنے کا تمہیں ثواب مل جائے گا. ذرا غور کرو, میرے آقا کتنے کریم ہیں, کتنا کرم فرماتے ہیں اپنی امت کے اوپر. فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, جب سونے کے لیے بستر پہ جایا کرو تو جنت کی قیمت ادا کر دیا کرو. صحابہ کھڑے ہوئے, عرض کی حبیبی یا رسول اللہ, کون سی جنت؟ وہ جنت جہاں دودھ کی نہریں, شراب طہورا کی نہر, جہاں سونے چاندی کی دیواریں, جہاں باغات, میوے, حوریں, غلمان, سب. اس جنت کی قیمت مجھ جیسا انسان کیسے ادا کر سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جنت کی قیمت ادا کرنے کے لیے دینار و درہم کی ضرورت نہیں, بلکہ اپنے نبی پر, مجھ محمد پر درود پڑھ لیا کرو, جنت کی قیمت ادا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سب باتیں ہمیں کب معلوم ہوں گی؟ جب ہم مدرسوں سے محبت کریں گے, جب ہم مدرسوں کے قریب آئیں گے. ان مدرسوں میں جو پڑھ کے نکلتے ہیں حافظ قرآن نا, ان کی اہمیت معلوم ہے آپ کو؟ ان کا مقام معلوم ہے؟
اگر صحیح سے کوئی مولوی بتانے والا آپ کو بتا دے اور آپ صحیح سے اس سے سن کے اپنے دل میں بسا لیں تو آپ ہر وقت یہی چاہیں گے کہ ہم اپنے بیٹے کو حافظ قرآن عالم دین ضرور بنائیں. اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو پڑھے قرآن پڑھائے قرآن، سبحان اللہ. جو سیکھے قرآن سکھائے قرآن. اب سوچ لو، نہ نیتا جی سب سے اچھے ہیں، نہ سیٹھ صاحب سب سے اچھے ہیں، نہ خان صاحب سب سے اچھے ہیں. اگر سب سے بہتر آدمی ہے تو مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والا حافظ قرآن عالم دین ہے، تمہاری مسجد کا امام ہے سب سے بہتر. لیکن ہم تو صاحب امام میں ہی کمیاں ڈھونڈیں گے. 10,000 8,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں اور اس پہ ایسے غالب رہتے ہیں جیسے کہ اسے خرید لیا. ان علماء کی قدر کیا کرو، عزت کیا کرو کہ یہ وہی علماء ہیں جب ہم دنیا میں آئے تھے انہوں نے ہمارے کان میں اذان پڑھی تھی، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو یہی ہماری نماز جنازہ پڑھائیں گے. ان علماء سے محبت کیا کرو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو میرے بھائی. اس لیے کہ ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو صرف اور صرف دنیا میں ایک بار ملتے ہیں. جن کے ماں باپ زندہ ہیں اپنی قسمتوں پہ فخر کریں، جتنا موقع ملے ان سے دعائیں لیں. اس لیے کہ ماں کی دعا خدا کی قسم، ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے. اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ نے اسے اللہ نے فرمایا تھا، اے موسیٰ سنبھل کے آنا، آج تمہارے لیے دعا کرنے والی تمہاری ماں زندہ نہیں ہے. اور ہم اپنی ماں کو جھڑک دیتے ہیں. کبھی ہم گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی ماں سے اجازت لیتے ہیں کہ اے ماں میرے حق میں دعا کر دے، تیرا بیٹا سفر کے لیے جا رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے. نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، ہم کبھی مولویوں کے پاس ہی نہیں بیٹھے جو ہمیں یہ سب باتیں معلوم ہوتی. اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کون ہو اور کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہو. اپنے کردار کو اچھا کرو. مذہب اسلام جو پھیلا ہے یہ کردار سے پھیلا ہے، نہ معجزات سے پھیلا نہ کرامتوں سے پھیلا. مذہب اسلام اگر پھیلا ہے دنیا میں تو کردار سے پھیلا. اپنا کردار صحیح کرو. ہمارے اسلاف کا کردار، خواجہ غریب نواز اس ہندوستان میں آئے تھے تو کوئی لاہو لشکر لے کے نہیں آئے تھے، کوئی تیر و تلوار لے کے نہیں آئے تھے، صرف نبی کی سنتوں کو، نبی کی اداؤں کو لے کے آئے تھے. نتیجہ جس گلی سے گزر جاتے، جس محلے سے گزر جاتے اور جس پر اپنی نظر ڈال دیتے تھے وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا تھا کہ جب اجمیر کے خواجہ کا یہ حال ہے تو مدینے کے راجہ کا حال کیا ہوگا. کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہو جاتا. آج ہم نے اپنے آپ کو کیسے بدل دیا کہ آج کوئی داڑھی اور ٹوپی والے کو اپنے پاس بٹھانے کو تیار نہیں. ہمارے اسلاف جنہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا، جب قبرستان میں جایا کرو تو کچھ تمہیں قبریں ایسی ملیں گی جن کے پٹرے ٹوٹ گئے ہیں، قبریں دھس گئی ہیں. ان کے پاس جایا کرو، بیٹھا کرو. جب تھوڑی دیر بیٹھو گے تو تمہارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میں جس قبر کے پاس بیٹھا ہوں یہ جب زمین پر چلتا تھا تو اس کے پیچھے نہ جانے کتنی گاڑیاں چلتی تھی. اس کے ایک فون پہ ایس پی ڈی ایم گھر پہ حاضر ہو جایا کرتے تھے. لوگ اسے سلام کرتے تھے کھڑے ہو کے جب راستے سے گزرتا تھا. آج اس کی قبر پہ کوئی مٹی ڈالنے کو تیار نہیں. ذرا غور کرو. اور کبھی ان قبروں پہ جایا کرو جنہوں نے اپنی زندگیاں گدڑی پہن کے گزاری ہیں، جنہوں نے سوکھی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کے کھائی ہے. خدا کی قسم آج ان کے مزارات پہ گنبد چمک رہے ہیں، آج ان کی مزاروں پہ میلے لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اپنے رب کا خوف تھا، نبی کی سچی محبت تھی، تو اللہ نے ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے، اچھے کام کیے، نمازوں کی پابندی کی، دوسروں کا خیال رکھا، اپنے ماں باپ کی خدمت کی، تو اللہ نے ایسے لوگوں کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈال دی.
تو اپنے کردار کو بدلو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ حالانکہ آنے والا تو مبارک مقدس مہینہ رمضان المبارک کا ہے، آپ دیکھیے کہ مسجدوں میں کیسی کثرت ہو نمازیوں کی، جس گلی سے گزریں گے آپ سب ٹوپیاں ٹوپیاں نظر آئیں گی، کتنا اچھا لگتا ہے میرے بھائی۔ لیکن غور کرو کہ آخر عید کا چاند نکلتے ہی ہماری کیفیت بدل کیوں جاتی؟ کہ تم نے سنا نہیں ان علماء سے کہ جب رمضان کا چاند نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا کرتا ہے، اور جیسے ہی عید کا چاند نکلتا ہے وہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں خود محسوس کر لینا چاہیے، ہمیں خود سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ایک مہینہ کیا تھے اور ایک مہینے کے بعد کیا ہو گئے۔ یعنی کہ شیطان ہم پر مسلط ہو گیا۔ جب تک شیطان زنجیروں میں جکڑا رہا، ہم نمازیں بھی پڑھتے رہے، ہم قرآن بھی پڑھتے رہے، ہم جھوٹ سے بچتے رہے، ہم تمام خرافاتوں سے بچتے رہے، اور وہی ہم ہیں کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا تو ہم تھیٹر کی طرف بھاگ رہے ہیں، سنیما ہال کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہم مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھ لیں گے کہ واقعی شیطان ہم پر مسلط تھا، اب ہم اسے اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیں گے، اور جیسے ہی کوئی ہمارے ذہن میں غلط خیال آئے گا، ہم لاحول پڑھ کے شیطان کو بھگائیں گے اور خود مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کے گھروں کا ماحول بدل جائے گا، آپ کے گھروں میں اللہ برکتیں نازل فرمائے گا۔ تو بس اپنی مسجدوں کو آباد کرو، ان مدرسوں سے محبت کرو، ان علماء سے محبت کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو، قرآن کی تعلیم کو عام کرو، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاؤ، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی ہو یا نہیں اس کا امتحان ابھی دو، کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام پڑھو۔